اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تبارک و تعالی ہمارا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے سے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا تبارک و تعالی ہم سب کی جو تربیت میں کوتاہیاں اور لغزشیں اور خطائیں ہیں ان سب کو معاف فرمائے۔ شب جمعہ ہے، تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تربیت کے فیزز آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ پھر محفل کا اقتضا نہیں ہے کہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کروں، ابھی اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اور بہت سی بحثیں ہیں جو آپ لوگوں کو سنانی ہیں، وہ تربیت سے ریلیٹ ہیں۔ ایک اور نقطہ جو یاد کرنے کا ہے، یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بھی، چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے خاتون ہو، حضرات ہو، کوئی بوڑھا ہو، کسی کی بھی جس کی تربیت کرنی ہے، جب تک اس کو پہچانیں گے نہیں، جب تک اس کی شناخت نہیں ہوگی، ہم اس کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، جب تک ہمیں گہرے انداز سے نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، مائنڈ میں کیا کچھ گزر رہا ہے، اس کے شوق کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہیں، ہم اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ کوئی مولانا بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے، جب تک دقیق کس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں۔ بچوں کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے، کہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ پیرنٹس سے میں یہ بات پوچھوں کہ بچے کو کیا کھانے میں پسند ہے، تو ماں فوراً بتا دے گی کہ مجھے اپنے بچے کا پتہ ہے، میں اس کی شناخت رکھتی ہوں۔ جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، ریکگنائز یور چائلڈ، کہ چائلڈ کی شناخت رکھنا، چائلڈ کے بارے میں پتہ ہونا۔ لیکن میں وہ چیزیں نہیں آپ کو کہنے لگا جو ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، جو باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو یہ کلر پسند ہے، اس کو یہ کھانا پسند ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں میں اس کو یہ ڈریس پسند ہے، اس کو یہ شوز پسند ہیں، یہ پتہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی حد تک ماں باپ کو پتہ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن کچھ میں جو ہے وہ آج آپ کو اور چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ پتہ ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بچے کی صحیح شناخت ہے۔ اگر بچے سے مطلب میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ٹین ایجر ہو سکتا ہے 30 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، آپ کا بچہ ہے 40 سال کا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری پرسنالٹی آپ کو پتہ ہے، پھر آپ اس کو کوئی کچھ بھی پرابلم آئے گا تربیتی عنوان سے آپ اس کو سلوشن دے سکیں گے۔ بس یہ سب کے لیے ضروری ہے، حتیٰ یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں ہم نے کھوج لگانی ہو تو یہ چیزیں اگر پتہ ہوں گی، یہ کویسچنز پتہ ہوں گے، تو ہم بڑی جلدی پتہ کر لیں گے کہ وہ بندہ کس لیول پر ہے۔ بس یہ ایک ایسا کرائیٹیریا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایسے کویسچنز ہیں، سارا آج کا لیکچر ہیں ہی کویسچنز، میں سارے کویسچن ریز کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ ہمیں پتہ چل جائیں کسی کے بارے میں بھی تو اس کی پوری پرسنالٹی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یہ ایک فارمولہ ہے، میں ٹپیکلی اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ تربیت کے حوالے سے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن آپ نے کسی کی بھی پرسنالٹی کو جج کرنا ہو تو اس کے لیے یہ سارے کویسچن میکسیمم آ جاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں صدیقی صاحب، انہی کا ہی ہے، میں یعنی ان کے دسترخوان پر ہوں، ساری چیزیں انہی کی بیان کردہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری طرف سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو جس کی ہوگی چیز میں بتا دوں گا۔ جو مثلا ہمارے ایران کے اسکالرز ہیں، اگر ان کی چیز ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ یہ ان سے میں نے لی ہے، یا جو پاکستانی ہیں میں ان سے جس کا بھی نام ہوگا میں بہت کلیئرلی بتا دوں گا کہ
ہم ان کے دسترخوان پر ہیں، جو انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں اور بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کر رہا، سیم تقریباً وہی چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں، ایکسپرٹس ہیں واقعاً اس چیز کے، تربیت کے، تعلیم کے، تو وہ سیم سٹوری جو ہے ہم لوگ ان سے ان کے دسترخوان پر ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، پہلی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ 3 لیولز آف ہیومن کنیکشنز، کسی بھی بندے کے ساتھ کنیکشن کے لیے، رابطے کے برقرار رکھنے کے لیے 3 لیول ہوتے ہیں۔ یہ انگلش میں ہے لفظ، ہو سکتا ہے کم سنے ہوئے ہوں، لیکن اردو میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ واقعاً ایسے ہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی تعلق ہو نا، وہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ پہلا تعلق جو ہے اس کو بولتے ہیں ریپو، ٹھیک ہے؟ وہ کیسا تعلق ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم لوگ کو سلام دعا کرتے ہیں، جانتے ہیں، اس لیول تک، یعنی بیسک لیول کہ میں نے سلام کیا، یہ میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے بھی وعلیکم السلام کر دیا، اور کیا حال ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جو تعلق ہوتا ہے اس کو ریپو کہتے ہیں، کہ ابتدائی تعلق، اور کوئی اور زیادہ ان کے بارے میں مجھے انفارمیشن نہیں ہوتی اور ان کو میرے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یعنی ابتدائی سرسری سا تعلق جو ہوتا ہے۔ بعض پیرنٹس کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ان کا تعلق بھی السلام علیکم وعلیکم السلام، اب بچہ کیا کر رہا ہے دن میں، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ بچے کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ صبح سے شام تک باپ جو ہے کام پر ہے، کاروبار پر ہے، جب آئے گا سلام دعا کرے گا، اور اسکول گئے تھے، وہ کہے گا گیا تھا، اور سب ٹھیک ہے، بس ٹھیک۔ کبھی جب رزلٹ آئے گا تو تھوڑا بہت وہ رزلٹ شیٹ، مارک شیٹ دیکھ لے گا۔ تو یہ پہلا تعلق ہے جو بالکل سرسری سا تعلق ہوتا ہے، تو یہ پہلا۔ دوسرا جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے۔ ریلیشن شپ کا لفظ آپ لوگوں نے اور ہم نے سنا ہے، ریلیشن شپ، لیکن یہ دوسرا تعلق ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی اپنا پرابلم ہو، وہ اپنا پرابلم کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، تو یہ ریلیشن شپ ہے کم از کم۔ کہ بہت سے ہوتے آپ کہ مجھے کوئی مسئلہ ہوا، میں نے کہا کہ میں جاؤں اور جا کے مثلا علی نقی بھائی کو جا کے یہ بتاؤں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں ان کو امین سمجھتا ہوں، امانت دار سمجھتا ہوں، اور میں اپنا مسئلہ ان سے شیئر کر سکتا ہوں۔ یہ دوسرا تعلق کا لیول ہے، تعلق کا لیول بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ میرے دوست ہوں، اور ہوتا ہے معمولاً کہ اپنے دل کی بات، یہ دل کی بات ضرور کیا کریں، دل میں نہ رکھا کریں، لیکن اس سے کریں کہ جو اس کیلیبر کا ہو، باظرف ہو سکتا ہے مجھے کوئی پرابلم آئے تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ کیا کہ میرا پرابلم سنیں۔ اب یہ پرابلم ہو سکتا ہے سولو نہ کر سکتے ہو، لیکن میں ان کو مسئلہ بتاؤں، یہ کہیں اوہو، فقط آگے سے کیا کر رہے ہیں، رسپانس دے رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی کا پرابلم اچھے طریقے سے سنے انسان، یہ بھی ایک تعلق کی بیس ہے۔ اگر سولوشن دے سکتے ہو تو بتائیں کہ یہ رائے حل ہے، اگر نہ دے سکتے ہو تو اتنا بھی سن لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم بات سنی ہے۔ تو یہ بھی تعلق کا دوسرا لیول ہے۔ تیسرا لیول جو ہے وہ ہے بانڈنگ، جو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ وہ سب سے اچھا تعلق ہے۔ کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے مثلا بھائی ہو، چاہے دوست ہو، اتنا زیادہ کنیکشن ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ رابطہ ہو جاتا ہے کہ اپنے پرابلم بھی انسان شیئر کرتا ہے، حتیٰ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے علاوہ جو ہے وہ رہ بھی نہ سکے۔ اگر بچہ ہے، بچے کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا اتنے لیول پر تعلق ہے، تو اگر آپ اس کو کسی دوسرے کنٹری میں، دوسرے سٹی میں بھیجیں تو اس کا دل چاہے کہ میں نہ جاؤں، یا آپ کا بھی دل چاہے کہ نہ بھیج سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو کنیکشن ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو بہت ڈیپلی سمجھتے ہیں، گہرائی سے سمجھتے ہیں، تعلق واسطہ بہت ہے۔ بہت کچھ دن نہ ملے انسان تو باقاعدہ وہ اداسی فیل ہوتی ہے۔ یہ تعلق وہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، کچھ بھی مسئلہ ہوا تو آ کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ بھی اس کو بہت سی چیزیں بتاتا ہے، اور دوسری طرف سے بھی بہت سی چیزیں وہ ایکسچینج ہوتی ہیں۔ تو یہ تعلق میں الٹیمیٹ جو ہے وہ میکسیمم لیول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے علاوہ رہ بھی نہ سکنا۔ اور ہم لوگوں کو جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ
ہم لوگوں نے جس کی تربیت کرنی ہے، چاہے بچے ہوں چاہے کوئی اور ہو، ہمارا جو ان کے ساتھ کنیکشن ہے وہ اس تھرڈ لیول پر ہونا چاہیے، اس تھرڈ لیول پر ہونا چاہیے کہ بچہ باقاعدہ فیل کرے، آپ کی کمی کو محسوس کرے۔ آپ کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں تو اس کا دل جو ہے وہ چاہے کہ آپ نہ جائیں یا مجھے بھی لے کے جائیں، میں کیسے رہ پاؤں گا آپ کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ تعلق اتنا مضبوط ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو میاں بیوی میں بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ سارے تعلق کو اس میں لے آئیے کہ اب سوچئے کہ ہمارا تعلق کیا ہے۔ اگر بیوی خوش ہو کہ خدا کا شکر ہے جائے، یہ کہیں سارا تنگ کیا ہوا ہے اس نے، تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر تعلق ہو محبت پیار کا تو وہ پھر وہ ایک روم سے دوسرے روم میں اگر شوہر جائے تو اس کے لیے اداس ہو تو اس کا مطلب ہے بہت گہرا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ کچھ چہرے مسکرا رہے ہیں، انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کا تعلق اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اس قسم کا ہو کہ بانڈنگ ہو، کہ ایک دوسرے کے وہ جو ہے اداسی وہ برداشت نہ کر پائیں، اتنا گہرا تعلق ہو۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد کی ذات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ بس یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ کل ایک بات ہوئی تو اس سے سوال پیدا ہوئے، آپ لوگوں میں سے اکثر نے فیڈ بیک یہ دیا، آپ لوگوں نے یہ کہا کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، شیئر کی ہیں، سارے فیزز بتائے ہیں، آپ لوگوں میں سے اکثر کا یہ سوال آیا، لیڈیز میں سے بھی اور جینٹس میں سے بھی، کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا، اور اب یہ جو ایج تھی اس سے بھی ہمارے بچے مثلا بڑے ہو گئے، یا اس ایج سے یا 7 سے 14 ایئر میں ہیں تو یا 14 سے 21 میں ہیں، لیکن ہمیں یہ ٹیکنیکس نہیں پتہ تھی، ہمیں یہ اسکل نہیں پتہ تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ وقت تو گزر گیا، آپ ہماری زندگی میں لیٹ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ نہیں، ابھی بھی لیٹ نہیں ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ وہی بول رہا ہوں کہ میکسیمم کوشش کریں جو ابھی چیزیں بتا رہا ہوں کہ بانڈنگ کے لیول پر جائیں۔ کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، وہ ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اپنے بچے کو صحیح طور پر پہچان کر سکیں، صحیح طور پر اس کی شناخت ہو، صحیح طور پر ریکگنائز کر سکیں۔ جب کریں گے تو ایٹومیٹیکلی اس ایج میں بھی، چاہے جتنے سال کا ہو گیا ہے، وہ اس فیز سے گزر گیا ہے، فیز 2 3 4 5 سے گزر گیا ہے، اوپر آ گیا یا نیچے ہے یا کچھ بھی ہے، تو پھر بھی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، پھر بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس لیول کا نہیں ہوگا پھر بھی ہو جائے گا۔ یہ ہمت کریں خواتین بھی اور حضرات بھی، یہ نہ سوچیں کہ اب ٹائم گزر گیا، نہیں، ٹائم نہیں گزرا، ٹائم وہ آخری سانس تک ہے، ٹائم ہے، اور ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنا ریلیشن اپنے بچوں سے اسٹرانگ کر سکیں۔ ابھی یہ جو کویسچن انہوں نے بتائے ہیں کہ 12 ایسے کویسچن ہیں کہ ہم لوگ، وہ لکھا ہے 12 things you must know about your child، آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونے چاہیے، یہ پتہ ہوگا تب آپ ان کی تربیت کر سکیں گے۔ اگر نہیں پتہ ہوگا اس کا مطلب ہے آپ ان کو صحیح نہیں جانتے۔ بس میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو کہ بچہ کون سا کلر لائک کرتا ہے، بچہ کون سا شوز پہنتا ہے، بچہ کون سا موبائل پسند کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ یہ جو 12 کویسچن ہیں اور جو سارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، کویسچن ہی اٹھا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان سوالوں کو ذہن میں رکھیں اور آج رات سے ہی شروع کر دیں کہ یہ ہم سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بچوں سے یہ پوچھنا شروع کر دینا ہے کہ واٹ آر یور، وہ جو ہے ہو آر یور چائلڈز فیوریٹ پیپل اینڈ فرینڈ، نہیں، یہ آپ جا کے بچے سے انٹرویو نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ نے جب کنیکشن بنانا ہے تو وہ خود کبھی ہو سکتا ہے 10 دن بعد 15 دن بعد خود سے باتوں میں ایک بات کرے، تب آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ نے اس کا انٹرویو لے کے، ایسے انٹرویو لیں گے تو ایک دن ہوگا اس کے بعد ختم، نہیں۔ یہ سارے کویسچن وہ ہیں کہ اب سے آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دینا ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے کہ وہ جو پہلا سوال ہے کہ آپ کے بچے کے پسندیدہ لوگ کون ہیں، پسندیدہ اس کے دوست کون ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی چیز کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ اس کے پسندیدہ ہیں۔ دوسری چیز، ہو سکتا ہے اس بچے کا تعلق وہ علی حسین کا کشف کے ساتھ ہو، کشف کا اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو پتہ ہو کہ اگر یہ اس کا دوست ہے تو اس میں کیا خوبی ہے کہ وہ اس کا دوست ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کا دوست کیوں نہیں ہے، یہ
یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اس سے کویسچن، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کویسچن سے نہیں پوچھنا۔ اب آپ لوگ کبھی باتوں میں، کیونکہ باتیں کرنا یہ بھی تربیت ہے، باتیں کرنا، اس کو بعد میں بتاؤں گا کہ باتیں کرنا فضول چیز نہیں ہے۔ آج کل سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ باتوں میں ہی وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو چوز کیا فرینڈ کے عنوان سے، اس میں یہ چیز ہے اس لیے، کبھی باتوں میں یہ چیز نکالے گا۔ تو یہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگلی چیز وہ یہ ہے کہ what are the top 3 wishes of your child۔ اگلا بھی پڑھ دیتا ہوں کہ what are the top 3 worries یا fears of your child۔ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے کی 3 خواہشیں کیا ہیں، ٹاپ کی خواہش کیا ہے، وہ کیا اس کو چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے؟ آپ لوگ اور اسی طرح وریز بھی کہ ہمارے بچے کا 3 بڑے فیئرز کیا ہیں، کس چیز میں وہ گھبراتا ہے، ڈر اس کو کس چیز سے ہے۔ آپ بچوں سے بعض اوقات پیرنٹس کو ہٹا لیجئے، کوئی بھی تھرڈ پرسن اگر بچوں سے انٹرویو کرے کہ تمہارے فیئرز کیا ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے جو ہے میرے فادر مدر بہت زیادہ وہ بعض اوقات انسسٹ کرتے ہیں میرے رزلٹ کے لیے، میرے اسکول کے لیے کہ تم پڑھتے نہیں ہو، یا بعض موبائل یوز کرنے پر ڈانٹتے ہیں، یہ مجھے وہ میرا ڈر رہتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے جو سٹریس ہے، جو ٹینشن مجھے ملتی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ صحیح ہے؟ بعض بچے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا فیئر یہ ہے کہ ہمارے فادر مدر بہت زیادہ لڑتے ہیں گھر میں۔ تعجب ہوگا، یعنی بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں سب چیزیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے بچے کی خواہش کیا ہے اور ہمارے بچے کی وہ کس چیز میں وہ گھبرا رہا ہے، فیئر ہے، ڈر ہے اس کو، یہ بھی ہمیں پتہ ہو۔ اور یہ بات دل کی بات ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بتایا تھا کہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ جس سے شادی کرنی ہے، جس کو پرپوز دینی ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کے اندر کا انسان دیکھنا ہو تو اس کے لیے یہی سوال ہوتے ہیں کہ اس کے وشز کیا ہیں اور اس کی وریز کیا ہیں، کیا اس کی خواہشیں ہیں۔ اگر وہ سارا دن اس کی خواہش ہے وہ پیسہ ہو تو اس کا مطلب وہ پیسے کا بندہ ہے۔ اگر وریز میں کہو سارا دن وہ کوئی ایسی چیز سے پریشان ہے کہ جو فقط پیسے سے ریلیٹ ہے، جو فقط پوسٹ ہے، مقام ہے، فلاں ہے، تو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کا انسان یہ ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ کرائیٹیریا ہے کہ زیادہ پریشان کس چیز میں ہوتا ہے، ہر ٹائم بزنس کی وجہ سے ہی پریشان ہے، ہر ٹائم پیسے کی وجہ سے ہی پریشان ہے، ہر ٹائم یعنی اسی چیز سے پریشان ہے، تو آپ کو فوراً انر پرسنالٹی اس کی باہر آ جائے گی۔ یہ یاد رکھ لیے، فارمولہ ہے۔ وشز اور وریز سے آپ انسان کے اندر کی شخصیت کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کی وشز اور وریز کیا ہیں۔ اگلی چیز یہ بہت ضروری ہے، یہ چیز بھی کہ what are the unique talents and strength of your child۔ آپ کو پتہ ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر بچہ ٹیلنٹڈ ہے، فطرت اس کی اگر سالم رہے گی، جیسے تربیت بتائی تھی کہ پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال، تیسرے 7 سال، جو شریعت نے کہا ہے اگر اس کو فالو کریں گے تو اس سے بڑا ٹیلنٹڈ بچہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اس کا ٹیلنٹ خراب کرتے ہیں، پیسے دے کے اسکول بھیجتے ہیں اور اسکول والے خراب کرتے ہیں بعض اوقات ٹیلنٹ، پتہ نہیں چلتا ہے کیوں، کیونکہ وہ فطرت سے ہٹاتے ہیں۔ بعض اسکول سسٹم ایسے ہیں اور یہاں پر میجورٹی اسکول سسٹم ایسے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پڑھا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے بچے کا وہ خاص منفرد صلاحیت اس میں کیا ہے۔ صحیح، مثلا مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے بچے میں یہ ایک ٹیلنٹ ہے کہ جتنے بھی بچے ہوں وہ بہت جلدی ان بچوں کو اٹریکٹ کر لیتا ہے، ایک یونیک ٹیلنٹ ہے اس میں۔ آپ کسی بچے کو بھی بٹھا دیجئے، یعنی اس کے سامنے 50 بچہ بٹھا دیجئے، آدھے گھنٹے کے بعد آئیے، 50 میں سے 40 بچے اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اس میں یہ ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس میں ٹیلنٹ ہے یہ کہ وہ فوراً بچوں کو اٹریکٹ کر لے گا، بچے سارے اس کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہوں گے۔ اور اگر مجھے بٹھائیے تو 50 میں سے شاید 4-5 بیٹھے، باقی سارے بھاگ جائیں۔ صحیح ہے۔ بس ٹیلنٹ جو ہے ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے کا یونیک ٹیلنٹ کیا ہے، ہم تب اس کی تربیت کر پائیں گے۔ اگلی چیز what are the 5 major interests of your child، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچے کے 5 شوق
اور کس چیز میں وہ دلچسپی لیتا ہے، شوق کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے انٹرسٹ کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا انٹرسٹ ہو ڈرائیونگ کرنا، انٹرسٹ ہو اسپورٹس، انٹرسٹ ہو فٹ بال دیکھنا، انٹرسٹ ہو اس کا بک پڑھنا، انٹرسٹ ہو، صحیح ہے، یا کاروباری اس کا مائنڈ ہو، پیسے کے حوالے سے اس کا بزنس انٹرسٹ ہو، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کویسچن کے ذریعے سے نہیں، ہم اس کی پریورٹیز دیکھ لیں گے، وشز اور وریز کے ذریعے سے چیک کر لیں گے کہ کس چیز میں بچہ ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے، کیا چیز ہے، حتیٰ کسی سبجیکٹ میں بھی کہ جو بعد میں چیز آئے گی۔ اگلی چیز، what are the 3 phrases your child does not want to hear؟ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہو کہ کون سے ایسے سینٹنس ہیں کہ جو آپ کا بچہ نہیں سننا چاہتا۔ بعض اوقات ہوتا بچے سامنے سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اتنی ایڈوائز کرتے، اتنا سمجھاتے ہیں، مجھے نہیں سننا ہے۔ آپ کہیں کہ موبائل رکھ دو، وہ کہیں مجھے نہیں سننا ہے۔ پڑھنے لگ جاؤ، وہ کہیں مجھے نہیں سننا ہے۔ بس پڑھنے لگ جاؤ اس کو برا لگتا ہے، کیونکہ آپ اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، صحیح۔ نماز پڑھو، اگر زیادہ کہیں گے وہ کہے گا مجھے نہیں نماز پڑھنی ہے، یا وہ دل سے کہے گا کہ نہیں پڑھنی، یعنی اتنا اس کو اچھا ہی نہیں لگتا یہ سینٹنس۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بچوں کو کون سے سینٹنس جو ہم ان کو بولتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا، یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، تب ہمیں بچے کا پتہ چلے گا۔ اگلی چیز یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہے کہ جس سے وہ فوری انکریج ہو جاتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے، تشویق ہوتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ 3 چیزیں یا 3 سینٹنس کے جو کہ آؤ سوئمنگ پر چلے، سپوز ہمیں پتہ ہے کہ سوئمنگ اس کو بہت اچھی لگتی ہے، یہ جب سنے گا تو وہ فوری بھاگے گا۔ آؤ مثلا شاپنگ پر چلیں، یا بعض کو اچھا لگتا ہے، آؤ ڈرائیونگ پر چلیں، آؤ سیر پر چلیں کسی دوسری جگہ، یہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ آؤ وہ اگلی چیز وہ بھی آئے گی کہ اس کو ابھی نہیں بولتا ہوں، بعد میں بولتا ہوں۔ بس یہ چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگلی چیز کہ what does your child not like about himself یا herself، بچہ ہو یا بچی ہو، کہ وہ چیز جو اس کو what does your child not like about himself، کہ وہ کون سی چیز جو اس کو خود بھی اپنے کو بھی اچھی نہیں لگتی اپنے بارے میں، صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں صبح لیکن نہیں اٹھ پاتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز اس کو خود کو بھی اپنی بری لگ رہی ہے، صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے اصلاح ہو سکتی ہے، تربیت ہو سکتی ہے۔ یہ پیرنٹس کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں کہ اس کو اپنی چیز ہے، مثلا ٹوتھ برش کرنا وہ نہیں کرتا اور اس کو خود بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ابھی وہ کر نہیں پاتا، سست ہے، کچھ جو بھی کہہ لیجئے۔ سپورٹس کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، کچھ مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہو، یا اور بھی بہت سی چیزیں، یا مینیج نہیں ہے ٹائمنگ کا، کچھ بھی اس کو خود بھی فیل ہو رہا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ یہ چیز ہے۔ اگر اس لیول پر بھی ہو تو پھر بھی سمجھیے کہ تربیت کا امکان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی چیز what does your child like about you، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز پسند کرتا ہے آپ کے حوالے سے، یہ ساری چیز۔ اچھا اگلی چیز یہ بھی اس کا معمولاً پتہ ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ اس کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے اور کیوں فیوریٹ ہے، اس فیوریٹ کی وجہ کیا ہے، فیوریٹ ہونے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے فیوچر پھر اس کو اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے کہ اس کو مثلا سائنس بہت پسند ہے، یا بعض کو جیوگرافی پسند ہے، پولیٹیکل سائنس پسند ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے سبجیکٹس بہت پسند ہیں، کوئی بھی ہو چیز، تو ہم لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ وہ اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے۔ ہم لوگ مارکس سے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک مارکس کے علاوہ انٹرسٹ سے بھی، لینگویج بہت پسند ہے، کچھ بھی ہو، کہ ہمیں پتہ ہو یہ پسند ہے اور اس کے پسند ہونے کی ریزن کیا ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا۔ اور آخری چیز یہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ اس کی اسکول میں یا وہی اکیڈیمک انگزائٹیز اور فیئرز کیا ہیں۔ جو اسکول میں اگر بچہ پڑھتا ہے اکیڈمک طور پر یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس چیز سے پریشان ہوتا ہے یا اس کا ڈر کیا ہے۔ اکثر بچوں سے پوچھیں گے
تو وہ کہیں گے والدین کی جو پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے نا کہ مارکس لو، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے، جو پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پر پورا اترنا، اس کی وجہ سے زیادہ وہ لے لینا. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو ایک جملہ کہا تھا، یہ یاد رکھیے گا. مجھ سے آپ لوگوں میں سے ہی بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ مارکس کے حوالے سے. ہمارا بھی ایک بچہ مثلا وہ 100 میں سے 95 مارکس لے کر آیا ہمارے پاس، تو اس نے کہا کہ یہ مارکس ہیں. تو میں نے کہا، گلے لگایا اسے، میں نے کہا تمہارے 100 ہی ہیں. تو اس نے کہا یہ 95 ہیں. میں نے کہا وہ جو 5 مارکس ہیں، وہ جو تمہارا 5% ٹیلنٹ ہے، وہ اسکول والے ڈسکور نہیں کر سکے. صحیح، میری طرف سے تمہارے 100 ہی ہیں، نو پرابلم، سینے سے لگو. اب بات سمجھیں، اینگل دیکھ رہے ہیں کس اینگل سے. میں نے نہیں اس سے کہا کہ 5 نمبر کیوں کم آئے ہیں، میں نے کہا 100 ہی ہیں تمہارے، کیونکہ میں تمہیں سمجھتا ہوں تم نے محنت کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، نو پرابلم. اب 5 نمبر جو ہیں وہ اسکول والے تمہارے ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کر سکے. اب وہ اگلے دفعہ جب بھی ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرے فادر کی میرے بارے میں جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب وہ ایک یہ، دوسرا مارکس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ میرے مثلا وہ 95 آئیں، 75 بھی آئیں تو تب بھی میرا باپ مجھے گلے لگائے گا، کچھ مسئلہ نہیں. تمہارے 75 ہیں تب بھی تم میرے پیارے بیٹے ہو، 95 ہیں تب بھی تم میرے پیارے بیٹے ہو. کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ تم رسپانسیبل ہو گئے ہو. دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ میری اس بات کو قبول نہ کریں، لیکن میں کبھی بھی اپنے بچے کو مارکس کے حوالے سے پریشر نہیں ڈالوں گا. ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور یہ جو اوپر ڈنڈا لے کر کھڑا ہوں، کچھ مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر بنے اور 50 سٹریس اور انزائٹیز اور ٹینشن اپنے اندر سوار کر لے، اس سے بہتر ہے نہ بنے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ نہیں مرنے والا، اس میں ٹیلنٹ ہے، اس اور 1000 کام کر سکتا ہے جو اس کا شوق ہے. میں اس کو پھر بھی گلے سے لگاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ بھی یہ، اگر ہمارے میں یہ سوچ آ جائے تو بچہ پھر خود سے محنت کرے گا. ایسے نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا اوپر لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ کرو. ایسی ایجوکیشن کا کیا فائدہ کہ جو بعد میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میں کل پرسوں سن رہا تھا کہ تقریباً وہ جو بھی لیڈی ڈاکٹرز ہیں جن لوگوں نے MBBS کیا ہوا ہے، اس میں سے 65% سائیکلوجیکل پیشنٹ ہیں، مریض ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو وہ ڈاکٹر تو بن گئی ہیں، ان کے پیرنٹس کی طرف سے جو پریشر تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے یہ ہوا ہے. اب ان کے ڈاکٹر بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیسہ آ جائے گا، سارا ہوگا، لیکن جو ذہنی سکون ہے وہ کیا؟ وہ نہ خود حاصل کر سکیں گی، نہ اپنے شوہروں کو وہ پیار محبت دے سکیں گی، کیونکہ خود مشکل میں ہے. پھر کیا اس ڈگری کا فائدہ؟ بس یہ 12 چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے. اور آخر پر یہ بول رہا ہوں کہ یہ 6 things your children should know about you، کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. دوسری سائڈ سے تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. آپ کے بچوں کو بھی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے آپ کے حوالے سے کہ what is the aim of your life. ایک ایکچوئل ایم ہے، ایک فیک ایم ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارے باپ کا زندگی کا ہدف کیا ہے. شاید آپ نہ بولیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ کی زندگی کا ایم پیسہ کمانا ہے، بس ختم. صحیح. ہو سکتا ہے آپ اسے کہیں کہ میری زندگی کا ایم جو ہے وہ نیک بننا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لیکن وہ جو ایکچوئل ایم دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا دن یہ اسی میں ہی ہے، اس کو اور کچھ نہیں پڑی ہوئی. تو وہ فوری طور پر بچہ آبزرو کر لے گا، کہے گا کہ یار ہر ٹائم پیسہ، ہر ٹائم پیسہ. ٹھیک. اور اگلی چیز کہ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مینٹور کون ہے، آپ کا مربی کون ہے، آپ کس کی بات مانتے ہیں. ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ مثلا مولانا کے بچوں کو پتہ ہو کہ بعض اوقات یہ کسی کی اگر نہیں مانے تو فلاں شخص کی ضرور بات مان لیں گے. یہ اچھی چیز ہے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، یا ان کا مربی کون ہے، ان کی تربیت کرنے والا کون ہے، فوری طور پر پتہ ہو بچے کو. اور ایک اور اگلی چیز کہ what are your favorite activities. بچوں کو یہ بھی ہمارے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایکٹیویٹیز، فیوریٹ ایکٹیویٹیز کون سی ہیں. سپورٹس ہے، کوئی اور ہے،
ڈرائیونگ ہے، کھانا کھانا ہے، ہوٹلنگ ہے، کیا چیز ہے، یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے ان کو۔ میں بہت سپیڈ سے گزر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہے، بس 2 رہ گئے ہیں۔ اور واٹ آر یور فیوریٹ پلیسز، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری فیوریٹ پلیسز کون سی ہیں۔ دبئی ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، یا ایران اور عراق ہیں۔ زیارت کے مقامات، پلیسز، ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے فادر مدر کو وہ زیادہ نجف اچھا لگتا ہے، کم اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، کعبہ اچھا لگتا ہے، مکہ اور مدینہ اچھا لگتا ہے۔ بچوں کو اگر یہ پتہ ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی ہمارے پیرنٹس کی ڈائریکشن کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر سارا دن وہ دبئی کا سنیں گے، کینیڈا کا سنیں گے، یورپ کا سنیں گے، امریکہ کا سنیں گے، تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا باپ کا قبلہ وہی ہے، صحیح۔ اگلی چیز، 5ویں چیز، سیکنڈ لاسٹ، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، لائف میں بہت سے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہماری زندگی کا۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہو ہمارے بارے میں، یعنی ہماری ہسٹری کچھ پتہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ کیا تھے اور اب کہاں آ گئے ہیں۔ یہ اگر پتہ ہوگا تو ان کو قدر ہوگی، پیسے کی بھی قدر ہوگی، ہمارے ماں باپ کی بھی قدر ہوگی، ہماری زندگی کی بھی قدر ہوگی، اپنی ماں کی قدر ہوگی، اپنے باپ کی قدر ہوگی، اس کے ریلیٹیوز کی قدر ہوگی۔ تربیت یہی چیز ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ لائف کو جو سروائیو کیا، آسان نہیں کیا، کہاں تھے، کتنی اچیومنٹ کیا، کتنی سختیاں دیکھی ہیں، کتنی مشکلیں دیکھی ہیں ان بچوں کے لیے۔ بس کچھ مین جو واقعات ہیں، جو سٹوریز ہیں ہماری لائف کی، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یقین کیجیے اس کا بہت فائدہ ہے، مائیں بتائیں، باپ بتائیں، بیٹھ کے باتیں کریں اس سے بتائیں۔ اور آخری چیز، ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے بارے میں کہ ہم کن چیزوں کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں اور کس چیز کی وجہ سے فوری ناراض ہو جاتے ہیں۔ اینگر کہاں ہے اور ہیپی کہاں ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور بہت سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، بہت سی بات وہ نہیں کرتے کہ ابھی بات کی، ابھی وہ فوراً بات شروع ہو جائے گا، شور مچانا شروع ہو جائے گا کہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بچوں کو پتہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے پتہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ یہ جو کویسچن بتائے ہیں، 12 وہ والے، 6 یہ والے، ایک یہ کہ ہم بچے کو سمجھ سکیں اچھی طریقے سے، اور دوسری طرف سے کہ وہ تعلیم 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ یہ ریلیشن شپ جو ہے بچے کی طرف سے ہمیشہ ہوتا ہے، ہماری طرف سے کمی ہے، اور بس اس کو بھی کچھ ہماری چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو وہ بانڈنگ والا جو تعلق ہے، جس میں ایک دوسرے کے علاوہ نہیں رہ سکتے، وہ زیادہ کریٹ ہوگا۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔